صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى على ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى على ما تحب وترضى. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. یہی محبت کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری ضروریات کا انتظام ہمارے آنے سے پہلے فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے نفع کے لیے ہم نے بنایا. پھر انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے ایام مقرر فرما دیے جن میں تھوڑی محنت کر کے بہت زیادہ اجر کمایا جا سکتا ہے. یعنی کام تھوڑا ہوگا اور اجر بہت بڑھ جائے گا. جیسے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے، اور اسی طریقے سے یہ عشرہ ذی الحجہ جو کہ جس کی آج 2 تاریخ ہے، تو یہ بھی انہیں ایام میں سے ہے جن میں نیکی اللہ کو بہت پسند ہے اور نیکی کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی دن میں اللہ کو کوئی نیک عمل اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان ایام میں نیک عمل اللہ کو پسند ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو اس کا جو اجر ہے وہ ان ایام میں کیے ہوئے اعمال کے اجر کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا. آپ نے فرمایا صرف اس صورت میں پہنچ سکتا ہے جب کوئی شخص اپنا جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور سب کچھ قربان کر کے آیا. جان بھی نچھاور کر دی اور اپنا مال بھی قربان کر دی. اس کا اجر تو اس سے زیادہ ہے. ورنہ اکیلا جہاد میں کوئی گیا تو اس میں جو جہاد میں جو اس کو اجر ملے گا ان دنوں میں نیکی کا اجر اس سے بڑھتا ہے. اس لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. ایک رمضان کے آخری عشرے کا، یعنی اس میں عبادت میں خوب لگتے تھے، اور فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور ایسے عاشورہ کے روزے کا، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا، ہر مہینے 13، 14، 15 چاند کی، اور 5واں فرمایا فجر کی سنتوں کا بہت اہتمام فرماتے. تو یہ ایام اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت معاون ہے. ان میں تھوڑا عمل بھی وہ بہت اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں ان ایام کی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ایام میں جو آدمی ایک روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہو جائے گا. اب 1 سال مسلسل روزہ رکھنا کتنی مشقت کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی کہ 1 روزہ رکھ لو اور جو ہے وہ سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا. اور پھر اس میں خاص طور پر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، یعنی جو آئندہ جمعہ بنے گا 9 ذی الحجہ، اس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کرے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال کے روزوں کا بھی ثواب ملا اور 7 گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا. تو یہاں اس سے مراد صغیرہ گناہ کی، کبیرہ گناہ جو ہیں بڑے بڑے جو گناہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور حقوق العباد کے متعلقہ جو گناہ ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے تو وہ جب تک اس کا حق ادا نہیں کریں گے یا جب تک صاحب حق کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا. تو یہ ایام اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں. ان میں ایک روایت میں آتا ہے آپ سے ارشاد اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کثرت سے بیان کرو. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھا جائے. جو وقت فارغ ہو اس کو زبان پہ جاری کیا. یہ نیکیاں یہ انسان کے، یعنی ایک آدمی جنت میں چلا گیا، ایک کی نیکیاں کم ہیں دوسرے کی زیادہ ہیں، تو جو زیادہ جس کی نیکیاں ہیں اس کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا تو اس کو اپنے اوپر نظر اٹھائے گا تو بجلی چمکتی دکھائی دے، بجلی کی چمک دکھائی دے. تو پوچھے گا اللہ یہ چمک کس چیز کی؟ تو کہا جائے کہ تمہارا جو فلاں دوست ہے نا یہ وہ مسکرایا
اس کی چمک. وہ کہیں گے کہ اللہ کہ وہ تو میرے جیسے عمل کرتا تھا، میرے ساتھ ہی رہتا تھا، تو اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اس لیے جو ہے اس کا ایک درجہ اس کو بڑھا دیا گیا. اور جنت میں 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے مابین فاصلہ، اتنا فرق ہے. تو جو آدمی جتنا نیکیوں میں آگے بڑھے گا، جتنا اللہ کو دکھلائے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرمائے. اور یہ نفل عبادات یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی نفل عبادات کے ذریعے انسان اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ انسان کا دیکھنا، اس کا بولنا وہ اللہ کی منشا کے بغیر پھر نہیں ہوتا. یعنی جہاں جس بات کو اللہ ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ جاری نہیں کرتے. جس چیز کو دیکھنا اللہ کو گوارا نہیں، اللہ پسند نہیں کرتے کہ مومن بندہ اس کو دیکھے، اس کے دل میں اس کو دیکھنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی. تو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا تنہی عارفین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ فرائض کو ادا کرنا یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے، اور نوافل میں کوشش کرنا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. یہ جو ہم فرائض ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کا تقاضا ہے کہ ان کو ہم پورا کریں. اور کچھ تقاضے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، انسان ان میں جتنی کوشش کرے یہ محبت کی بنا پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل عبادات میں بہت کوشش کرتے تھے. رات بھر جو ہے اتنا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں پہ فرم آ جاتا تھا، اتنا روتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے ہڈیاں ابل رہی ہوتی، اتنا اللہ کے آگے روتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ تو بخشے بخشائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جب اللہ کے مجھ پر انعامات زیادہ ہیں تو مجھے شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کی عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت تو نہیں کرتے تھے، دن بھر نیند کا کام نہیں کرتے تھے، ہر وقت یہی فکر آپ کے اوپر سوار تھی کس طریقے سے ہر انسان جو ہے وہ جنت میں جانے والا بن جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکائیے اللہ کی عبادت اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. یہی وجہ ہے کہ پھر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا دیکھا وہی شوق صحابہ میں بھی تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نوافل میں قرآن پڑھتے اور روتے تھے. تمام صحابہ کا یہ حال، یعنی ان کے ہاں تو ہر دن جو تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے رمضان کے دن ہوتا ہے یا ذی الحجہ کا دن. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان مخصوص ایام کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں. ان مخصوص ایام میں بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو برکت والے ایام ہیں ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی کرے. جیسے ہی برکت والے ایام میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اب جیسے ایک آدمی باہر جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے تو یہ گناہ بہت بڑھ گیا. اور اگر وہ بیت اللہ میں بیٹھ کر جھوٹ بولے تو اس کا گناہ اور بہت زیادہ بڑھ گیا. تو یہی حال جو ہے اعمال کا، دیگر اعمال کا، جیسے زمانے کے لحاظ سے بھی ایسے ایک ہے عام دنوں میں گناہ کرنا اور ایک ہے یہ مخصوص ایام جو اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے ہیں، اللہ کا قرب دلانے والے ایام. تو ان میں عبادات کا بھی اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کی جائے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو تم دیکھو کہ وہ نفل عبادت میں کوشش کر رہا ہے، نوافل کی اس کو توفیق دی گئی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھو کہ اس پر خدمت القاء کی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں تو معیار جو ہے وہ محبت کا، یا وہ ہم نے دنیا کو معیار بنا لیا. جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اس کی عظمت، اس کی قدر ہمارے دلوں میں زیادہ ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اس سے تعلق بنے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معیار جو ہے وہ نیکی اور تقوی ہے کہ جو آدمی نیکی اور تقوی میں جتنا بڑھے گا اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ پسندیدہ ہے.
اس لیے کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ ایام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ان میں کوشش کی جائے۔ روزہ رکھنے کی موسم بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، ویسے بھی اگر گرمی زیادہ بھی ہو تو اجر بھی بڑھ جاتا ہے، جتنی مشقت میں انسان روزہ رکھتا ہے اجر بھی اتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک روزہ رکھنے سے 1 سال کا روزہ کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی کو کام میں کوئی اتنی زیادہ مصروفیت ہے، مشقت والا کام کرتا ہے، تو کم از کم جمعے کا دن اگلے جمعہ جو آ رہا ہے اس کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور اسی طرح اگلے جمعے کو ایک شریعت کا حکم یہ لاگو ہوگا ہمارے ذمے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 دفعہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق کو کہنا یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے کہنا اور مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا۔ عموماً عام طور پر جو ہے عورتیں گھر میں بھول جاتی ہیں، اس کا طریقہ یہ کہ جائے نماز پر ایک کاغذ لکھ کر لگا دیا جائے صرف تکبیرات تشریق، جب اس پہ نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ان ایام میں ایک عبادت جو ہے وہ قربانی کی عبادت بھی ہے۔ ہمارے یہاں گھروں میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے بس گھر کا ایک فرد قربانی ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، حالانکہ جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر مستقل قربانی ادا لازم ہے، اس کو واجب ہے قربانی ادا کرنا۔ اور اگر کسی عورت کی ملکیت میں 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ اس سے وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ بس وہ گھر کے ایک آدمی نے ادا کر لیجیے، بس سب کی طرف سے کافی نہیں۔ قربانی بھی یہ جو ہے اس کی بڑی تاکید آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور اس نے ادا نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس چیز کی بہت ترغیب دی جا رہی ہے، اتنا خون بہانے کا کیا فائدہ ہے، جانوروں کو اتنا قربان کرنے کا کیا فائدہ، یہی پیسہ جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیا جائے۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یہ سوچ جو ہے عام ہماری زندگی میں اسراف اور فضول خرچیوں کی جانب یہ سوچ متوجہ نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی قیمتی موبائل لے رہا ہے، اس کو کوئی نہیں ہے کہ قیمتی موبائل تم نے رکھا ہوا یا تم نے اچھی گاڑی کیوں رکھی ہوئی۔ جب کوئی دینی حکم متوجہ ہوگا تو اس میں کوشش یہی ہوگی کہ اس دینی حکم سے اس کو دور رکھا جائے۔ حالانکہ ان دنوں میں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے، اور اللہ کے حکم پر تو خود اپنی جان قربان کر دی جائے یہ سعادت ہے، چاہے جائے کہ کچھ مال قربان کیا جائے اللہ کے حکم۔ اور جس طریقے سے نماز جب فرض ہوتی ہے، نماز اس وقت نماز کو ادا کرنا عبادت ہے۔ اگر نماز کی بجائے آپ کو میں خدمت خلق کر لیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، میں بڑا عبادت کا کام کر رہا ہوں، تو اس سے یہ نماز والی فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ غریبوں کی مدد کرنا ایک مستقل عبادت ہے، لیکن قربان اس کی بنا پر یہ قربانی والی جو وجوب ہے یہ ثابت نہیں ہوگا، یہ اپنی جگہ متوجہ ہے۔ اور اگر اس کو نہ ادا کیا جائے تو اس کا گناہ لازم رہے گا۔ جس طریقے سے آدمی زکوٰۃ اس کے ذمہ لازم ہو، اس نے ادا نہ کی تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی قضا کرے، یعنی 1 سال کی، 2 سال کی، 4 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر قربانی واجب تھی اس نے ادا نہ کی کئی سالوں کی تو اس کے پیسے جو ہیں وہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان ایام کو انتہائی سوچ کر ان میں اوقات کو خرچ کیا جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ کوشش کریں زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں لگی رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جنت کے باغات ہیں، یہ جنت میں درخت ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا، اور درخت بھی اتنا بڑا کہ گھوڑا اس کے سائے میں 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم ہو۔ آج ہم نے باغ لگانا ہو تو اس میں اچھا بھلا خرچ ہوتا ہے، اور وہ پھل بھی دیتا ہے کہ 5-7 سال بعد جا کر، اور بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا نفع ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جو آخرت کے باغات ہیں ان سے ہم واقف ہیں۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے۔ تو جتنی کثرت سے یہ پڑھو گے اتنے وہاں تمہارے باغات بڑھتے جائیں۔ تو ان دنوں میں تو پھر اجر اور بڑھ جائے گا، یعنی عام دنوں میں اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اس کا اجر کم ہے، ان
ان ایام میں یہ جو 10 دن 9 دن ہیں ان میں آپ جو سبحان اللہ کہیں گے، تلاوت کریں گے، نفل عبادت کریں گے، اس کا اجر بھی بہت بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔